دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 18 تاریخ جمعرات کے دن مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جو کوئی ماہ محرم الحرام کی 18 تاریخ جمعرات کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اس چینی کو بتائی گئی جگہ پر رکھ دے گا، چینی کا ایک ایک دانہ آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا۔ ایک ایک دانہ آپ کے لیے 1-1 کروڑ روپے لے کر آئے گا۔ مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھنے سے اگر آپ کی اولاد، آپ کی دکان، آپ کے دفتر، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی، رشتوں کی بندشوں کا خاتمہ، اور اگر آپ کے کاروبار رک چکے ہیں اور وہ بھی دوبارہ چل پڑیں اور آپ کے ہر مقصد میں کامیابی ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ وظیفہ ماہ محرم الحرام کی 18 تاریخ جمعرات کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ مٹھی بھر چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے باوضو مصلے پر بیٹھ کر قبلے رخ بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، 1-1 منٹ کا یہ خاص عمل ہے، خاص وظیفہ ہے۔ ہلکی سی ویڈیو آپ نے اسکپ کری تو یہ وظیفہ، اگر آپ لوگوں سے کوئی خاص بات چھوٹ گئی تو اللہ والوں اس عمل کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ سال میں ایک بار یہ وقت آتا ہے، اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر 24 گھنٹوں میں سے آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے، رب کعبہ کی قسم منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ کرتے ہی مل جائے گا۔ محرم کا مہینہ جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کا آغاز اسلامک سال کا آغاز ہے۔ آج مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر کے تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر کی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں موجود جتنی بھی بیماریاں ہیں، تمام کی تمام بیماریوں کو شفاء کلی نصیب ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مقروض بیٹا ہے تو آج ماہ محرم الحرام کی 18 تاریخ جمعرات کے دن مٹھی بھر چینی پر قرض سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لے، قرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ایک مٹھی بھر چینی پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری بندشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ہمارے کاروبار میں بندش ہے، بیٹی کے رشتوں میں بندش ہے، نظر بد ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، یقین کیجئے گا صرف مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر طرح کی بندشیں، چاہے وہ رشتوں کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہوں، آپ کی اولاد کے حوالے سے ہوں، میاں بیوی میں محبت کے حوالے سے ہوں، یقین کیجئے گا ہر طرح کی بندشیں آپ لوگوں کی چھوٹ جائیں گی۔ صرف مٹھی بھر چینی پر آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنا ہے، اور جس حاجت کے لیے پڑھنا ہے اس حاجت کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ماہ محرم الحرام کے مہینے میں جس گھر میں محرم کی 18 تاریخ جمعرات کے دن مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے بچے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر بندہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ مٹھی بھر چینی کو ہر جگہ آپ کو چینی مل جائے گی، آپ کے ہر گھر میں ہوتی ہے چینی، ہر کسی کے استعمال میں آتی ہے۔ بس آپ لوگوں نے مٹھی بھر چینی لینی ہے، لیکن صاف ستھری چینی لینی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ چینی میں کوئی چیز مکس نہ ہو۔ بعض اوقات باورچی خانے میں چینی میں کوئی چیز مکس ہو جاتی ہے، آپ سے کبھی غلطی سے گر جاتی ہے، بس آپ نے اس بات کا غور کرنا ہے کہ چینی صاف ستھری ہو۔ آپ نے مٹھی بھر چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے مٹھی کو بند کر کے باوضو مصلے پر بیٹھ جانا ہے، قبلے رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ اللہ والوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اہل بیت کی شہادتوں کا مہینہ ہے۔ ایک مٹھی چینی کا صدقہ آپ کی نسلوں کو شاد و آباد کر دے گا، آپ کے گھر کے تمام افراد کو کامیاب کر سکتا ہے، آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے تو آج کے دن صرف ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے، انشاءاللہ آپ کے گھر کے ایک ایک کونے سے رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج آپ کو مل جائے گا۔
جو آپ لوگوں کو ساری عمر نہ ملا آج وہ مانگیے گا، اپنی ناممکن حاجت کو لے کر بیٹھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز ماہ محرم الحرام کی 18 تاریخ جمعرات کے دن بس ایک مٹھی چینی پر سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی جو حاجت کریں گے مل جائے گی۔ آج کا وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی بے برکتی ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، دکان پر گاہک نہیں آتے۔ آج مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کریں، میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے اور سال کا اختتام بھی قربانی پر ہی ہوتا ہے، جو کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، محرم جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، وہ مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج محرم کی 18 تاریخ آ چکی ہے۔ 17 دن جنہوں نے غفلت میں گزار دیے، آج 18ویں دن کو ہرگز بھی غفلت میں مت گزارنا۔ یہ آج تیسری جمعرات اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں سے مس ہو جائے اور پھر آپ لوگوں کو پورے سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب ماہ محرم الحرام کی تیسری جمعرات آئے اور آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کریں اور چینی کو بتائے گئی جگہ پر رکھ دیں۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص عمل ہے کہ 10 نعمتیں اس کو اسی وقت مل جاتی ہیں۔ یہ اللہ پاک کا فضل ہے، یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اور صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے غضب کو صدقہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام معاملات میں آسانیاں اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ پاک کی غیبی مدد آ رہی ہے۔ اللہ والوں، یہ جو مہینہ ہے بہت حرمت والا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں جہاں بہت سے واقعات، معجزات ہیں، وہیں بہت سی سعادتیں بھی ہیں، بہت سی کامیابیاں بھی ہیں۔ محرم کے مہینے کو تقدیر کے فیصلوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کو امام حسین کی شہادت سے منسلک کیا جاتا ہے۔ آپ محرم الحرام کی حقیقت کو جانتے ہیں تو اس کی فضیلت اور برکت سے مالا مال اگر آپ لوگ ہونا چاہتے ہیں تو آج ماہ محرم الحرام کی 18 تاریخ جمعرات کے دن مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کو لازمی پڑھیے گا۔ یہ مٹھی بھر چینی آپ کے لیے اعلیٰ دین کا چراغ بن جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے نوازے گی۔ اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ جب چاہیں، جیسے آپ کو وقت مل جائے، آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی وقت اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو کرنا ماہ محرم الحرام کی 18 تاریخ جمعرات کے دن ہے۔ جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی کر سکتے ہیں، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو کرنا ضرور ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہیں انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، عراق، لبنان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ محرم الحرام کی 18 تاریخ جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے، اور یہ وظیفہ مکمل بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد ایک بار کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، یہ آپ لوگوں نے لازمی لکھیے گا۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں،
ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کرنا کس طریقے سے ہے، ماہ محرم الحرام کی 18 تاریخ جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب بھی وقت ملتا ہے ایک مٹھی چینی لیں، اس کو کٹوری میں ڈال لیں، یا پھر ایک کٹوری بھی لے سکتے ہیں، کم سے کم ایک مٹھی ہو، زیادہ سے زیادہ جو آپ کی توفیق ہو۔ 1 کلو چینی، 2 کلو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جتنا زیادہ گڑ ڈالیں گے اللہ رب العزت اتنی ہی زیادہ آپ کی زندگی کو میٹھی میٹھی بنا دے گا۔ بس اس بات کا دھیان رکھیں، باوضو ہونے کے بعد ہی چینی کو ہاتھ لگائیں گے، بغیر وضو کے آپ لوگ چینی کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ باوضو ہو کر آپ نے چینی کو پھر لینا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جانا ہے۔ جس طرف آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے جیسے نماز پڑھتے ہیں، آپ کا منہ اسی طریقے سے ہو، مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کرائے کے مکان پہ دھکے کھا کھا کر تھک چکا ہے، تو وہ اس کے لیے پڑھ لے۔ آپ کے گھر میں لائٹیں بہت جاتی ہیں، سولر کا سسٹم لگوانا چاہتے ہیں، لیکن بہت مہنگائی ہے، پیسے نہیں ہیں، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو نیت کر کے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک اسباب غیب سے بنائے گا، ایسے اسباب بنائے گا کہ چند دنوں کے اندر ہی آپ لوگوں کے پاس پیسوں کا بندوبست بھی ہو جائے گا، اور آپ اپنے گھر پہ یہ سولر والا سسٹم بھی لگوا پائیں گے۔ جو آپ کی حاجت ہے، دیکھیں اللہ پاک مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب آپ اللہ پاک سے سوال کریں گے، وہ رب بڑا راضی ہوگا۔ میرا اپنا یہی قانون ہے، چاہے مجھے ایک جوتے کی ہی کیوں نہ ضرورت ہو، میں جب بھی اللہ رب العزت سے ہی کہتا ہوں، میرے مولا میری اوقات نہیں خریدنے کی، تیرے فضل کو طلب کرتا ہوں، تو مجھے اپنے فضل سے عطا کر، اور یقین کریں بہتر نہیں، اللہ پاک بہترین سے نوازتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسوں کا انتظام تو ہو جاتا ہے، لیکن اپنی لاپرواہی یا اپنی ہم لوگ ایٹیٹیوڈ کے اندر ایسا ہو جاتے ہیں گم کہ جیسے ہم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمیں چیزوں کی بڑی پرکھ ہے، اور ہم لوگ خراب سامان لے آتے ہیں، اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار لیتے ہیں۔ اس لیے اپنے فیصلوں کو، اپنی عقل کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دو، اور اللہ پاک سے کہو میرے مولا مجھ میں اتنی عقل نہیں، میں بہت عاجز ہوں، تو بہت افضل ہے، تو بہت ہی اعلیٰ ہے، میرے مولا میری مدد فرما اس سامان کو خریدنے میں، اور اس سامان کو میرے مولا میرے حق میں بہتر بنا دے، زحمت نہیں بنا بہتر بنا دے۔ اس طریقے سے دعا کریں، اور یہ بھی دعا کرا کریں آپ لوگ کہ میرے مولا میرے وہ گناہ معاف فرما جو میرے گناہ میری نیکیوں کے یا پھر میری دعاؤں کی قبولیت کے آڑ میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیں کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، کچھ ترتیب ہوتی ہے، جب تک کہ طریقہ کار کے ساتھ نہیں مانگا جائے گا، جب تک ترتیب کے ساتھ اللہ پاک کو راضی نہیں کیا جائے گا، اللہ والوں بہت مشکل ہوتا ہے کہ کامیابی آپ تک پہنچے۔ تو لہٰذا یہ کچھ طریقہ کار تھے، کچھ گولڈن ورڈز تھے جو آپ تک پہنچانے تھے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اس عمل کو کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ پاک کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار بھی فرمائے، کیونکہ یہ وظیفہ بہت خاص ہے، یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ کیونکہ جب آپ لوگ اس عمل کو پورا سمجھ لیں گے، پھر آپ کو اس کی ویلیو کے بارے میں پتہ چلے گا کہ یہ وظیفہ اور یہ دن کتنا خاص ہے، اس دن کرنے میں کتنا آپ کو فائدہ ملے گا۔ پھر انشاءاللہ آپ لوگ ہر جمعرات کو اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے جب درود پاک پڑھ لیا، اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگوں نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، کیونکہ یہ خاص رزق اور دولت کے حوالے سے ہے، تو آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔
یا رزاق رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کہ اے رزق دینے والی ذات۔ جب انسان ماہ محرم الحرام کے مہینے میں مٹھی بھر چینی پر یا رزاقو، اللہ رب العزت کی صفت ہے یا رزاق، جب آپ لوگ اس کو تیسری جمعرات کو پڑھتے ہیں تو اللہ والوں اس کا کمال ہی الگ ہو جاتا ہے۔ رزق اور دولت کی نیت سے اگر آپ لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو میرا رب غیب سے رزق کے ایسے اسباب بناتا ہے کہ جس کے لیے آپ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں وہ رزق خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ آج ماہ محرم الحرام کی 18 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے۔ مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھنے سے پہلے یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا رزاقو 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا، لیکن آپ لوگوں نے آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ لوگ جلدی جلدی پڑھیں۔ یا رزاقو 11 بار پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، میں 1 یا 2 کی بات نہیں کر رہا یا 3 کی بات نہیں کر رہا، 300 رزق کے دروازوں کی بات کر رہا ہوں۔ آج اگر صرف 11 بار یا رزاقو کو پڑھنے سے آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت مل جائے، آپ کے گھر سے تنگ دستی ختم ہو جائے، بند کاروبار چل پڑے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی مقدر ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ بس آپ نے 11 بار یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا۔ توجہ کیجئے گا، یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رزاقو پڑھتے دوران رب کریم سے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ 11 بار یا رزاقو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھلیں گے، فقیری سے بادشاہی نصیب ہو جائے گی، مانگنے والا بانٹنے والا ہو جائے گا۔ اب آپ نے 11 بار یا رزاقو پڑھتے ساتھ ہی مٹھی بھر چینی کو آپ لوگوں نے اپنی مٹھی کو کھول کر چینی پر پھونک مارنی ہے، دم کرنا ہے۔ مٹھی کو دوبارہ بند کر لیں، کٹوری ہے تو کٹوری کو اٹھا کے اس پہ پھونک مار لیں، کوئی حرج نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ لوگ مٹھی پر ہی اس عمل کو کریں گے۔ اب دوبارہ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ سورۃ الکوثر کو دولت کا کامیاب وظیفہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر سے نظر بد، حسد، جادو، جنات اور تمام رکاوٹوں بندشوں کا آخری حل کہا جاتا ہے۔ آج جو کوئی بے اولاد بیٹا ہے کہتا ہے کہ اولاد ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، ڈاکٹروں نے باج پن قرار دے دیا ہے۔ مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھ کر اولاد کے لیے مانگ لیں، نرینہ اولاد ملے گی، بیٹا ملے گا، اگر بیٹی کی خواہش مند ہے بیٹی ملے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ ہر طرح سے آپ کے لیے علادین کا چراغ ہے، ہر طرح سے آپ کو کامیابیوں تک لے کر جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا اسی طریقے سے جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا، اور پڑھنا ماہ محرم الحرام کی 18 تاریخ جمعرات کے دن ہے۔ مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، آپ کی ہر چھوٹی بڑی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ کی قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ محرم کے مہینے میں مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 10 بار، یعنی کہ 10 ٹائمز 10 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور 10 بار پڑھنے میں کتنا ہی کوئی وقت لگ جائے گا۔ پڑھنا کس طریقے سے، طریقہ کار کو ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ لوگوں نے 10 بار پڑھنا ہے، اور 10 بار
سورۃ الکوثر پڑھتے دوران اگر آپ اپنی 10 حاجتوں کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے یا کاغذ پر لکھ لیں گے، اپنی 10 حاجت کو لکھ کر 10 بار سورۃ الکوثر پڑھیں، میرا یقین کیجئے گا 10 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے آپ کی 10 ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی، 10 خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ آج کی رات مانگ لیجئے گا، آج محرم الحرام کی 18 تاریخ جمعرات کا دن ہے، رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ والوں سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے سے 10 بار پڑھتے ساتھ ہی مٹھی کھول کر دوبارہ اس پر پھونک مار دیں، کٹوری ہے تو کٹوری اٹھا کر اس پر پھونک مار دیں۔ اب تیسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ تیسرا اور آخری وظیفہ جسے آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو سکتا نہیں۔ یا اللہ یا محمد، یا اللہ کا مطلب ہوتا ہے اے میرے معبود، یا محمد کا مطلب ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، یہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ کا مطلب ہے اے اللہ کی ذات، اے میرے معبود، اور یا محمد رب کا رسول ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب اللہ کے مہینے میں یا اللہ یا محمد پڑھا جاتا ہے، یا اللہ سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، یا محمد سے اللہ کا رسول راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں جس کو جو چاہیے آج یا اللہ یا محمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ مٹھی کھول کے اس پہ پھونک ماریں، یا پھر آپ کے پاس اگر کٹوری ہے تو اس پہ دم کریں۔ اللہ والوں جب آپ لوگ بتائے گئے طریقے و ترتیب سے یہ تینوں وظائف کر لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جتنا شروع میں درود پاک پڑھا اتنا ہی اینڈ میں درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس چینی کے ساتھ، اس چینی کو ایک پلیٹ میں رکھ لیں، کوئی پلیٹ ہو بڑی سی، اس میں رکھیں اور اپنی چھت پہ جا کے اس کو پلیٹ سمیت رکھ دیں۔ یہ آپ نے چڑیوں کی، کیڑے مکوڑوں کی دعوت کرنی ہے، اور آپ کے دماغ میں دعوت کا ہی ذہن ہو۔ اللہ والوں جو اللہ کی ننھی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ والوں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو شخص بھی اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کی قسمتوں کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ وہ جس چیز کی حاجت کرے گا اللہ پاک اس کی تمام حاجات کو قبول و منظور فرما لیں گے۔ اللہ والوں یہ وقت ہے مانگنے کا، یہ وقت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کے اپنے لیے سوال کرنے کا۔ وہ رب مسبب الاسباب ہے، وہ ضرور آپ کو عطا کرے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ والوں آپ نے جو چینی اپنی جگہ پہ میں نے بتایا وہاں رکھ دی، یا پھر اگر آپ کی چھت نہیں ہے تو آپ نے کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دینی ہے تاکہ وہاں سے کیڑے مکوڑے کھا لیں، یا کہیں جو کنڈال وغیرہ ہوتا ہے وہاں رکھ دیں۔ بس آپ لوگوں نے دعوت کا یہ ذہن کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ اللہ والوں آج کے یہ 3 وظائف اور 1 مٹھی چینی کا یہ خاص وظیفہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر لیا۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں زیادہ، تو اس چینی کو آپ لوگوں نے اپنی کچن میں جو برنی ہے تھوڑی وہ چینی اس کے اندر بھی ڈال دیجئے گا۔ اللہ پاک برکتیں آپ کے گھر میں بھی نزول فرما دے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اب کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد، یزید مرد آباد لکھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔